اور میں یہ کیسے مان لوں کہ ہم سب یعنی تمام جاندار ایک ہی خلیے سے ارتقا پذیر نہیں ہوئے؟ دنیا میں زندگی کیسے وجود میں آئی ہے، کن مراحل سے گزری ہے، اس میں سائنس کو بھی بغیر کسی تعصب کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ جو تحقیقات سامنے آئے ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جو حقائق اللہ کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں ان کو اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنے وہ بیان ہوئے ہیں۔ یہ بات کہ 60 سال یا 60,000 سال پہلے کوئی وجود میں آئے تھے، یہ بات انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ بائبل میں انسانوں کا ایک شجرہ بیان ہوا ہے کتاب پیدائش میں، اس کے بارے میں بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کیا نسلاً بعد نسلاً جن لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں وہی ہیں یا درمیان میں کچھ نسلیں حذف ہو گئی ہیں۔ پھر کتاب پیدائش اصلاً تاریخ ہے، تورات تو ڈیٹرونومی ہے، کتاب استثناء ہے، اللہ کی کتاب وہ ہے۔ الہامی کتابیں تاریخ نہیں ہوتی، تاریخ انسان لکھتے ہیں۔ چنانچہ بائبل میں تاریخ بھی ہے اور الہامی کتابیں بھی ہیں، ان کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ الہامی کتابوں کا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ پہلا انسان کب وجود میں آیا تھا اور کتنی دیر دنیا میں رہا۔ کچھ اشارات کہیں مل جائیں تو مل جائیں، ورنہ قرآن مجید کو بھی دیکھ لیں، تورات کو بھی دیکھ لیں، انجیل اور زبور کو بھی دیکھ لیں، ان میں یہ چیزیں سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہیں۔ لوگ بائبل اٹھاتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ بائبل تمام تر کوئی الہامی کتاب نہیں ہے، وہ تاریخ کی کتاب ہے، وہ جوش ہسٹری ہے، اور پھر اس کا عہد نامہ جدید وہ کرسچن ہسٹری ہے، یعنی ابتدائی دور میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت نے کس طرح فروغ پایا۔ لوگ اس تاریخ کو الہام سمجھ لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح حدیث تاریخ کو بیان کرتی ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ان کو اگر ملا کر اگر ایک کلیات سی بنا دی جائے تو بائبل اس طرح کی کتاب ہے۔ اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رہ گئی وہ بات جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، تو اس میں نے عرض کیا کہ آپ سائنسی تحقیقات کو بغیر کسی تعصب کے پڑھیں اور ان کا تقابل زندگی کے حقائق سے کرتے رہیں۔ جو میرا نقطہ نظر ہے اور میں جو کچھ سمجھا ہوں وہ میں نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے کہ انسان کا معاملہ بھی وہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بنایا تو وہ کئی نسلوں میں تسویے کے مراحل سے گزرا ہے۔ وہ اگر 1 کروڑ سال سے بھی بات شروع ہو گئی ہے پہلے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنا عرصہ یہ معاملہ رہا۔ وہ انسان کے حیوانی وجود کا ارتقا تھا، اس کو انسانی شخصیت ایک خاص مرحلے پر دی گئی۔ وہ ہو سکتا ہے 10,000 سال پہلے دی گئی ہو سکتا ہے 20,000 سال پہلے دی گئی ہو۔ اس وقت بھی اندازے ہیں، یعنی ان کی کوئی حتمی مدت طے نہیں کی جا سکتی۔ اندازے ہیں جو لوگ مختلف چیزوں سے لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی غار میں کوئی آرٹ کے نمونے مل گئے یا انسان کے ثقافتی وجود کی کوئی علامتیں دریافت ہو گئیں، تو ان سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ اب انسان ایک باشعور مخلوق کی حیثیت سے عمل پیرا ہو گیا ہے، اس نے زندگی شروع کر لی ہے۔ اس طرح کے اندازے ہیں جن کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سورہ سجدہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یہ اس کا حیوانی قالب تھا، یہ قالب ایک ہی وقت میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، یہ نسلوں میں پایہ تکمیل کو پہنچا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بارے میں جو سائنسی تحقیقات ہوں ان کو آپ تعصب کے بغیر قبول کریں۔ اس میں اگر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اس میں کئی نسلیں گزری ہیں تو یہ بھی قابل قبول ہے، اس میں کوئی چیز قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کا انتخاب کیا اور ان کو انسانی شعور دیا، نفس انسانی ان میں پھونک دیا، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے وہاں پہ۔ اس مرحلے سے انسان کی تاریخ شروع ہوتی ہے، وہ اسی دنیا سے شروع ہوئی ہے، وہ کہیں باہر سے نہیں آئی، اس میں اوپر سے کہیں انسان کو نازل نہیں کیا گیا، وہ یہیں سے شروع ہوئی۔ یہ سب باتیں قرآن مجید سے جس طرح میں سمجھا ہوں وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کر
اللہ کی کتاب کا بھی مطالعہ کرتے رہیں اور سائنس کا بھی مطالعہ کرتے رہیں. دونوں میں کہیں تضاد پیدا ہو تو دونوں پر غور کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم بات کو سمجھنے میں یا کسی چیز کو دریافت کرنے میں غلطی کھا گئے ہوں. اس کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. یہ صحیح علمی رویہ.